اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج مسلمانوں اپنے گریبان میں جا کر دیکھو، آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کے دل سے؟ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد ہماری زندگی کی کتاب کا ایک پنہ کم ہو جائے گا۔ ہمیں جو عمر ملی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو جائے گا، اور جب جب ہماری زندگی کی کتاب کا کوئی پنہ کم ہوتا ہے یا ہماری زندگی کا کوئی سال کم ہوتا ہے تو ہم موت کے قریب آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ آئندہ کل مرنے والے ہیں تو کیا وہ آدمی خوشی منائے گا؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ کل آپ مر جائیں گے، کل آپ مرنے والے ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ آج دیسی مرغا ذبح کرو، گوشت کھا لیں گے، اس کے بعد مریں گے؟ نہیں کہیں گے۔ سارے لوگ رونا دھونا بند کر دیں گے، آپ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کا دن ہے کہ ہماری زندگی کی کتاب کا ایک پنہ ختم ہو گیا، ہم نے اس میں کیا کیا، ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ عرب کے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، عرب کی جس بستی میں، جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس میں بھی اختلافات تھے، اس میں بھی متبھید تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، خاندانی اور گروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ کا، خاندان کا دشمن تھا۔ لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بن گئے، جاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار تو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے، اور برسوں سے، صدیوں سے ان کے درمیان بھی دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ بھی گلے مل گئے، بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے، اور ان کی دشمنی ایک تاریخ بن کر رہ گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اے نبی، اگر آپ زمینے کے سارے خزانے بھی خرچے کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہ کر پاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت ڈال دی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا،
جب صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے برسوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, مسلم گھرانے میں پلے بڑے, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہمیں برسوں سے نصیب ہے, لیکن ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں. آپسی بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو مٹانے کے بجائے تول دینا پسند کرتے ہیں. گلے ملنے اور بھائی بھائی بن جانے میں اپنی حقیقت سمجھتے ہیں, اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. ہم دنیا بھر کے نسائی چکروں میں مبتلا ہیں, طرح طرح کے اختلافات میں مبتلا ہیں, اور کسی کو بھی اسے ختم کرنے کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن بھائی بھائی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمام مومن بھائی بھائی ہیں. اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی تئیں نفرت میں پل رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. آج مسلمانوں اپنے گریبان میں جا کر دیکھو, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کے دل چھلنی کیے ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کیا کہا؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ بھائی ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, ہم بھائی نہیں ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقی بھائی نہیں ہے. جب حقیقی بھائی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے؟ کہنا چاہیے تو اللہ کے رسول کو المسلم کا اخی المسلم, کہ مسلمان مسلمان کے بھائی کی طرح ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. جسے کہا جاتا ہے فلان کالاسد, فلاں آدمی شیر کی طرح ہے, یعنی شیر نہیں ہے, شیر کی طرح ہے. کس چیز میں؟ بہادری میں شیر کی طرح. یہ فن بلاغت کی بات ہے کہ اگر کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی سے تو 4 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. مشبہ, مشبہ بہ, وجہ شبہ, ادات تشبیہ. مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جاتی ہے, اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشبہ بہ, اور جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ, اور جس چیز کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ادات تشبیہ. اور کہتے ہیں نا کہ فلان کالاسد, کہ فلان بھی شیر کی طرح ہے. جو طرح کا معنی ہم کر رہے ہیں اسی تشبیہ کی وجہ سے, ادات تشبیہ کی وجہ سے. یعنی کل اسد, کل کب جو لگا رہے ہیں اسی کا معنی طرح. تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. یہ لمبی بات ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے رسول کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان مسلمان کے بھائی کی طرح ہے, لیکن اللہ کے رسول نے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہی ہے. یعنی جس طرح ایک بھائی کو اپنے بھائی سے برتاؤ کرنا چاہیے, یا جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی سے برتاؤ کرتا ہے, جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی سے سلوک کرتا ہے, اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے برتاؤ کرنا چاہیے. کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے برا نہیں چاہتا ہے. کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے, نہ ظلم کرتا ہے, نہ اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے.
کوئی بھائی اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لوگوں، جس طرح تم اپنے بھائیوں سے برتاؤ کرتے ہو، جس طرح تم اپنے بھائیوں سے سلوک کرتے ہو، اسی طرح تمہیں ایک مسلمان سے سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھے. آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں سے یا برے لوگوں میں سے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں سے یا برے لوگوں میں سے. میرے بھائیوں، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. اگر سر بیمار ہو جائے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. اگر بدن کے کسی پارٹ میں، کسی جز میں، کسی بھاگ میں خراش آ جائے تو اس کی تکلیف سارا بدن جھیلتا ہے. یعنی اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن تکلیف تو دور کی بات ہے، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی پر مصیبت آئے تو اس کا ساتھ دے، اس کا سہارا بنے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اختلافات کو مٹا دینے کی ضرورت ہے، گروہیت، عصبیت اور اختلافات کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے. جب ہی ہم کامیابی اور کامیابی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر عمل کی کمزوری تو نہیں آ گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف جس دین پر عمل کرتے تھے، جس دین کی خاطر تن من دھن اور جان و مال قربان کر دیتے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا نہیں چھوڑ دیا؟ ہمارا عمل نامہ عمل صالح کی دولت سے خالی ہے. ہم اللہ کے نہیں بنے، اسی لیے اللہ رب العالمین بھی ہمارا نہیں. ہم نے غیروں کی وضاحت اپنا لی، ہم نے غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، ہم نے غیروں کے طور طریق اپنا لیے. مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اگر ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اگر ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا، ہمیں بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے راز کرے گا ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کا دنیا میں جینا دوپہر ہو جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا پروردگار عالم تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھ والا تھا، میں تو بینا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیتیں بھی تمہارے پاس آئی تھی، ہمارے انبیاء اور رسول تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تم نے ان کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی لیے آج تجھے بھلا دیا جا رہا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ. آج کہا جائے گا کہ ہم تم کو بلا دیں گے جیسا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا.
तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाती थी, हमें बचाने के लिए हमारा बाप आ जाता था, हमें बचाने के लिए हमारा भाई आ जाता था, हमें बचाने के लिए हमारा ससुर आ जाता था, हमें बचाने के लिए हमारे साले साहब आ जाते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज बचाने वाला कोई नहीं। तुम्हें बचाने के लिए बाप भी आने वाला नहीं, भाई भी आने वाला नहीं, बहनें भी आने वाली नहीं, माँ भी आने वाली नहीं, ससुर भी आने वाला नहीं, साले भी आने वाले नहीं। क्यों? इसलिए कि आज तुम जिस मुसीबत के अंदर, जिस परेशानी के अंदर मुब्तला हो, आज उसी मुसीबत के अंदर तुम्हारा बाप भी मुब्तला है, तुम्हारी माँ भी मुब्तला है, तुम्हारी बहनें भी मुब्तला है, तुम्हारी माँ भी मुब्तला है, तुम्हारा ससुर भी गिरफ्तार है, तुम्हारे साले भी परेशान है उसी मुसीबत की वजह से। आज बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जिस दिन इंसान अपने भाई को भुला देगा, अपने बाप को भुला देगा, अपनी माँ को भुला देगा, अपने बीवी को भुला देगा, जिस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, भुला देगा और सब एक दूसरे से भागेंगे। मेरे भाइयों, जिस माँ ने आपको 10 माह तक पेट में रखा और आपकी वजह से हर तरह की राहत और सुकून को कुर्बान कर दिया, हर तरह की मुसीबतों परेशानियों को झेल कर तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा किया, सर्दी के मौसम में जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे और तुम रोने लगते, तुम्हारी माँ जाग जाती और खुशके बिस्तर पर तुमको सुला देती और गीले बिस्तर पर माँ खुद सो जाती थी। आज वो माँ भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाली। जो बाप तुम्हारी राहत और तुम्हारी तालीम और तरबियत की खातिर दिन भर काम करता था, रात को रात नहीं जानता, दिन को दिन नहीं जानता, उसने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को आराम के लिए पैदा बनाया है। तुम्हारी आराम की खातिर उसने अपनी राहत का और आराम को कुर्बान कर दिया। जिस बेटे के लिए तुम रात दिन काम करते थे, आज वो बेटा भी तुम्हें बचाने के लिए आने वाला नहीं। जिस बीवी के नाजो नखरे तुम उठाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे, आज वो बीवी भी तुमसे भाग रही है। आज बीवी भी तुम्हें बचाने के लिए आने वाली नहीं। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्ते को नहीं पूछेगा। आज अगर किसी दोस्ते पर कोई मुसीबत आ जाती है तो दोस्त बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां जिगरी दोस्ते भी बचाने के लिए आने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अगर हम दीन पर चलें, शरीयत पर अमल करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि वह हमें कामयाबी जरूर अता करेगा, हमें सुरखरुई। तो मैं कह रहा था कि अगर हम दीन पर चलें, शरीयत पर अमल करें, किताब और सुन्नत की तालीमात को फॉलो करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है तो वह हमें जरूर कामयाबी अता करेगा। मगर शर्त यह है कि हम ईमान वाले बने रहें, सिर्फ ज़बानी दावा ईमान ना हो, बल्कि ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बने। ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बने। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित क़दामकुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। व युथब्बित क़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम पस्ते हिम्मत ना बनो, तुम बुज़दिल ना बनो, तुम गम ना करो, तुम ये सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले बने रहे।
اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مرد و عورت ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں اس سے اچھا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے. میرے بھائیوں قرآن کا یہ بھی اعلان ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارا حامی بن جائے, اگر اللہ رب العالمین تمہارا ناصر بن جائے, اگر اللہ رب العالمین تمہارا مددگار بن جائے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں رسوا کر دے, اگر اللہ رب العالمین تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر اللہ رب العالمین تمہارا حامی بن جائے, اگر اللہ رب العالمین تمہارا ناصر بن جائے, اگر اللہ رب العالمین تمہارا مددگار بن جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وان يخذلكم, اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے, ذلیل کر دے, فمن ذا الذي ينصركم من بعده, تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. وعلى الله فليتوكل المتوكلون, اور مومنوں کو اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن کا یہ بھی اعلان ہے کہ خلافت فی الارض انہی لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوں گے. میرے بھائیوں آپ غور کریں, آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح سے کھینچا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں پر اس طرح دوڑیں گی جس طرح کھانے والا کھانے کے برتن میں کود پڑتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ومن قلت نحن یومئذ, اے اللہ کے رسول شاید ہم ان دنوں کم ہوں گے, شاید ہماری تعداد کم ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر, بلکہ تم ان دنوں تعداد میں زیادہ ہوگے, تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کا غثاء السیل, لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند بے حیثیت ہوگے. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ عَلَيْكُمْ, اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا, تمہارا ڈر نکال دے گا, تمہارا خوف نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وَمَا الْوَهْنُ, وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے, موت کو ناپسند کرنے لگو گے, اس دن تم بے حیثیت ہو جاؤ گے. لوگ تمہیں مٹانے کے لیے دوڑیں گے, جہاں تہاں تم کو ماریں گے. آر نہیں ہو رہا میرے بھائیوں شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر متفق ہو کر جینے کی توفیق دے. پروردگار عالم ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.